بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے A Sindhi Woman by جان اسٹالورتھی. فرسٹ یہ پوئم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈسکس کریں گے. بیئر فٹ تھرو دا بازار. بیئر فٹ یعنی ننگے پاؤں. تھرو دا بازار وہ بازار میں سے گزرتی جا رہی ہے. اینڈ ود دا سیم انڈیولنٹ گریس. اور ود دا سیم کا مطلب ہمیشہ کی طرح. انڈیولنٹ یعنی ریتمک اور ویو لائک موومنٹ. گریس وقار کے ساتھ یعنی اسی طرح جیسے ہمیشہ وہ بڑے ہی باوقار انداز میں چلتی جاتی ہے, ایک لہر کی طرح آگے بڑھتی جاتی ہے. ایز دا کلاتھ بلون بیک فرام ہر فیس. اور اس کے چہرے سے بار بار اس کا دوپٹہ ہوا سے اڑتا ہے. شی گلائڈس ود اے اسٹون جار. وہ ایسے چلتی ہے جیسے گلائڈ کر رہی ہو, ہوا میں تیرتی ہوئی چلتی جا رہی ہو. اسٹون جار اور اس کے سر پہ ایک پتھر کا بڑا سا مرتبان ہے. ہائی آن ہر ہیڈ جسے اس نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. اینڈ ناٹ اے ریپل ان ہر ٹریڈ کہ اتنا بھاری مرتبان اٹھانے کے باوجود اس کی ٹریڈ ہوتا ہے دا مینر آف واکنگ, اور ریپل ہوتا ہے لڑکھڑاہٹ کہ اس کے جو چلنے کا انداز ہے اس میں ذرا بھی کوئی کجی نہیں ہے, کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. تو سندھی وومن کا نقشہ انہوں نے کیا پیش کیا کہ ننگے پاؤں وہ بازار میں جا رہی ہے اور اپنے مخصوص پروقار انداز میں چلتی جا رہی ہے, اور ایک بہت ہی بھاری پتھر کا مرتبان اس نے سر پہ رکھا ہوا ہے. لیکن اتنے بھاری وزن کے باوجود اس کے قدموں میں, اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں. واچنگ ہر کراس اریکٹ. جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں, کراس کہ وہ گزر کے جاتی ہے, اریکٹ بالکل سیدھی چلتی ہوئی گزر جاتی ہے. اسٹونز گاربیج ایکسکریمنٹ اینڈ کرمز آف گلاس ان دا کراچی سلمز. اور جن مقامات پر سے اسے گزرنا پڑتا ہے وہاں پہ پتھر بہت زیادہ ہیں, گاربیج یعنی کوڑا کرکٹ موجود ہے, ایکسکریمنٹ غلاظت موجود ہے, کرمز آف گلاس کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے موجود ہیں. اور وہ علاقہ ہے کراچی اسلم یعنی کراچی کی ایک کچی آبادی کا, جہاں پہ نہ تو سڑکیں ہیں, نہ ہی وہاں پہ گٹر کا نظام ہے کوئی, نہ ہی وہاں پہ دیگر سہولیات زندگی ہیں. تو اسلم ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ گیس, بجلی, پانی, گٹر, سیوریج, صفائی کا نظام, کوئی ڈسپینسری, اسکول, ہسپتال, کسی طرح کی بھی جہاں پہ سہولت موجود نہ ہو, سڑکیں تک نہ بنی ہوں, اور غریب لوگ ٹوٹے پھوٹے کچے پکے گھر بنا کے رہتے ہوں, گھروں میں پانی بھی نہ آتا ہو, پانی بھی بھر کے انہیں کہیں سے لانا پڑتا ہو. تو ایسی جگہوں کو کچی آبادیاں کہتے ہیں. I with my stoop reflect. اور میں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, اسٹوپ یعنی جس میں جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے, ریفلیکٹ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. ریفلیکٹ میڈیٹیٹ اور تھنک, میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. They stand most straight who learn to walk beneath a weight. وہی لوگ سیدھا چلنا سیکھ لیتے ہیں جو کہ ذمہ داری کا بار اٹھا کے اپنی زندگی میں چلتے ہیں. تھیم This poem is a tribute to a working woman. یہ پوئم جو ہے خراج عقیدت پیش کرتی ہے ایک کام کرنے والی عورت, ایسی وہ کام کرنے والی عورت ہے جو کہ بلا معاوضہ اپنا کام کرتی ہے. کیونکہ جو سندھی وومن ہے وہ جو بھی کام کرتی ہے وہ اپنے گھر والوں کی خاطر کام کرتی ہے, تو اس کی کوئی اسے اجرت نہیں ملتی. ورک کریٹس ریدم ان لائف. کام جو ہے اس کی زندگی میں حسن پیدا کرتا ہے. ورک کیپس اے پرسن اسٹرانگ اینڈ ویجیلنٹ. کام میں یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کو طاقتور اور ایکٹیو رکھتا ہے, چست چالاک رکھتا ہے. این آئیڈل مین ول سون ڈیکے. جبکہ ایک سست آدمی جلد ہی مرجھانے لگتا ہے. دا پوئم پورٹریز. پوئم جو ہے وہ ایک واضح تصویر کشی کرتی یا منظر کشی کرتی ہے ریئلسٹیکلی, حقیقت پسندانہ انداز میں. دا سلمز آف کراچی ان اے فیو ورڈز. مختصر ترین الفاظ میں کراچی کی کچی آبادی کا بڑا خوبصورت منظر ہے. دا پوئٹ پریزز اینڈ اپریشیٹس دا ورکنگ وومن. تو شاعر جو ہے نہ صرف یہ کہ تعریف کرتا ہے بلکہ اس کی توصیف بھی کرتا ہے کام کرنے والی عورت کی, کیونکہ اس نے اپنے کام کو ایک ہنر میں بدل کے رکھ دیا ہے. دا وومن واکس سافٹلی ود دا ڈیلیکیسی اینڈ ریدم آف اے ڈانسرز فیٹ. وہ اپنے کام کے دوران جس تیز رفتاری سے چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی مہارت سے کوئی رقاصہ چلتی جا رہی ہو. پھر اس کی پیرافریز ہے, سندھی وومن از گوئنگ تھرو اے بازار ود بیئر فیٹ.
کہ ایک سندھی عورت ہے جو کہ بازار میں ننگے پاؤں ہے. شی از واکنگ امپریسولی, وہ باوقار انداز میں چلتی ہے. دیر از ردم ان ہر موومنٹ, اس کی چال میں ایک ٹھہراؤ ہے, ایک لے اور موسیقی ہے, وچ کین بی سین ان ہر سوئنگ باڈی اینڈ فلوٹنگ ڈریس. اس کا مڑتا ہوا, چلتا ہوا, بل کھاتا ہوا جسم اور اس کا اڑتا ہوا لباس جو ہے وہ بھی بڑا باوقار دکھائی دیتا ہے. The wind pushes the cloth from her face. ہوا چلتی ہے تو بار بار اس کے چہرے سے اس کا دوپٹہ ہٹ جاتا ہے. She is carrying stone jar on her head. اس نے سر پہ پتھر کا مرتبان اٹھایا ہوا ہے. She walks as smoothly as the wave of a stream. وہ ایک لہر کی مانند بہتی چلی جاتی ہے. She is passing through stone, garbage, pieces of bread and broken glass. جن راستوں سے اس نے گزرنا ہے وہ کچے پکے اور پتھروں سے بھرے ہوئے, کوڑے کرکٹ سے بھرے ہوئے راستے ہیں. This is the scene of a کراچی اسلم. یہ کراچی کے ایک کچی آبادی کا منظر ہے. The poet meditates. شاعر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. His own body is bent by time. کہ اپنا اس کا جسم جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو کے جھک گیا ہے. He observes that only those who bear the burden of life. اور پھر وہ اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ذمہ داری کا بار اٹھاتے ہیں. And carries hardships. اور زندگی میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, مشقت کی ذلت اٹھاتے ہیں, مشقت کا بوجھ اٹھاتے ہیں. Through life, اپنی زندگی میں they are strong and straight. وہی بالآخر سیدھے اور سرخ روح ہو کر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب اس کی گلوسٹری دیکھیں. Undulent کا مطلب ہے ویو لائک موشن, ایک لہر کی طرح بہتے ہوئے جانا. گلائڈ کا مطلب بھی بہتے ہوئے چلنا, ہموار طریقے سے چلنا. ٹریڈ کا مطلب واک. گاربیج کوڑا کرکٹ. ایکسکریمنٹ غلاظت. کرمز چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. سلم ایک گنجان آبادی, heavily populated area شہر کا. having much poverty جہاں پہ غربت ہوگی, ایک تو نمایاں خصوصیت ہے, اور دوسری خصوصیت ہے poor facilities, یعنی جو ضروریات اور آسائشیں ہیں زندگی کی وہ وہاں پہ بالکل موجود نہیں ہوتی. stoop ہے جھکنا, to bend forward. اس کے بعد یہ کوسچن نمبرز ہیں 1, 2 اور 7, 8. یہ آپ کے ہوم ورک میں ہے, لیکن یہ میں آپ کو یہاں پہ کرا دیتی ہوں. یہ رائمنگ ورڈز ہیں, تو اس میں گریس, ٹریس, بریس, ٹریڈ, میڈ, ویڈ, کرم, ڈمب, نمب, ویٹ, لیٹ اور گیٹ. پھر ہے missing rhyming words in each verse. High on her head 2 option. As the cloth blown back from her face 3 option. Watching her cross erect 4 option. I with my stoop reflect 4th option. پھر ہے question give a summary of the poem. سمری میں یہ جو آپ کے سامنے اب اسکرین پہ ہے, مین آئیڈیا آف سندھی وومن, تو یہی آپ سمری میں بھی لکھ سکتے ہیں. The poet sees a Sindhi woman. He is impressed by the grace of her walk. کہ شاعر جو ہے یہاں پہ ایک سندھی عورت کو دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کے باوقار انداز سے متاثر ہوتا ہے. She is walking straight through stones, household waste, dung and bits of garbage. اب وہ چل رہی ہے اگرچہ اس کے راستے میں نوکیلے پتھر ہیں, کوڑا کرکٹ ہے, ڈنگ یعنی گوبر ہے, اور غلاظت ہے. with a jar on her head, اور اس کے سر پہ ایک مرتبان ہے, اس کے باوجود وہ سیدھی چلتی ہے. while on the other hand the poet has got a thought that he carries no weight. کہ شاعر کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی وزن بھی اٹھائے ہوئے نہیں ہے. He learns that the person who faces difficulty is able to walk with his head erect. کہ وہی شخص جو کہ مشکلیں برداشت کرتا ہے, صعوبتیں برداشت کرتا ہے, وہی بالآخر سرخ روح ہو کر سر اٹھا کے نکلنے کے قابل ہوتا ہے, کہ اس کی محنت جو ہے اسے بہادر بنا دیتی. کوسچن نمبر 2 ہے what did the poet reflect when he saw the woman. شاعر نے کیا سوچا جب اس نے عورت کو دیکھا. The poet reflects that only those who carry the load of life, وہی لوگ جو زندگی میں ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہیں, can walk gracefully, وہ باوقار انداز سے چلنے کے قابل ہوتے ہیں. He thinks that hardships polish man. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محنت اور مشقت جو ہے وہ انسان کو پالش کر دیتی ہے. پالش سے مراد ہوتا ہے اس کو سنوار دیتی ہے, نکھار دیتی ہے, اور اس کو زندگی میں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے, کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. Man should learn to do his duties honestly. تو انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح ایمانداری سے اور سچائی سے نبھائے. What is the main idea of the poem? The poet sees a Sindhi woman. اس نے ایک سندھی خاتون کو دیکھا. She is carrying a jar on her head. اس نے سر پہ جار اٹھایا ہوا ہے. There is no ripple in her walk. اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ بھی نہیں ہے اتنے وزن کے باوجود. The poet concludes, تو شاعر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے that only those who carry the load of life, وہی لوگ جو کہ زندگی میں بوجھ اٹھاتے ہیں, ذمہ داری کا بار اٹھاتے ہیں, can walk gracefully, وہی سر بلند ہو کر جیتے ہیں.
What kind of a picture of the Karachi slums do we get after reading the poem? हमें कराची के देहातों की क्या शक्ल दिखाई देती है, क्या हालात मालूम होते हैं? It is a place where there are lying stones, ऐसी जगह है जहाँ पे जा बजा पत्थर पड़े हैं. There are heaps of garbage lying there here and there. इसी तरह कूड़े करकट के ढेर दाएं बाएं पड़े हैं. There are pieces of broken glass, they are also lying there. और कांच का जो चूरा है और टूटे हुए टुकड़े हैं वो भी वहाँ पे पड़े हुए हैं. उसके बाद फिर अब आप अपनी बुक्स में देखेंगे पेज 64 और 65 अभी हमने पढ़ा है. तो पेज 64 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट आंसर. द वुमन ऑन द पोएम वाज पासिंग थ्रू द, नंबर 2 है बाजार, शी वाज कैरिंग अ स्टोन जार, सेकंड ऑप्शन. बाजार का भी सेकंड ऑप्शन है और ए वाले का और बी का भी सेकंड ऑप्शन है. सी वाले का दोज हु कैरी वेट स्टैंड स्ट्रेट, वन ऑप्शन है. और डी वाले का हर वॉक वाज स्मूथ, वन, फर्स्ट ऑप्शन. Mark the statement true or false. She was barefooted. True. She had a stone jar on her head. True. She was a Balochi woman. False. She did not have a ripple in her walk. This is true. तो यहाँ पे ये आपकी पोएम खत्म हो जाती है. पोइट का नाम और आपने याद रखना है, जॉन स्टॉलवर्दी. अब अगर इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो आप ये 2 स्टैंजाज हैं इसके पोएम के. आपने सबसे पहले इसी तरह जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 पैराग्राफ्स होते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के. पहला पैराग्राफ होता है रेफरेंस का कि these lines have been taken from the poem. पोएम के बाद अ सिंधी वुमन, आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसे बड़ा प्रोमिनेंट करके लिखना है. अ का ए कैपिटल, सिंधी का एस कैपिटल और वुमन का डब्ल्यू कैपिटल. अ सिंधी वुमन बहुत प्रोमिनेंट करके कैपिटल लेटर में लिखेंगे अ और सिंधी का एस और वुमन का डब्ल्यू. उसके बाद रिटन बाय या कंपोज्ड बाय जॉन स्टॉलवर्दी, जॉन JAN, तो जे कैपिटल होगा. स्टॉलवर्दी का एस कैपिटल होगा. स्टॉलवर्दी जैसे आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही स्पेलिंग है. स्टॉल STALL और वर्दी WORTHY. इसको भी आपने अंडरलाइन कर देना है. सेकंड पैराग्राफ आपका बनेगा कॉन्टेक्स्ट का. तो कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें आप लिखेंगे थीम की लाइन, दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू अ वर्किंग वुमन, थीम की फर्स्ट लाइन. उसके बाद थीम की थर्ड लाइन, द पोएट प्रेजेस एंड अप्रिशिएट्स द वर्किंग वुमन who has practically turned her work into an art. The woman walks swiftly with delicacy. बस ये delicacy तक कर लें. ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया. और एक्सप्लेनेशन जो है जब आप करेंगे फर्स्ट 6 लाइंस की, जो पोएम की पहली 6 लाइनें हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको पैराफ्रेज की पहली 4 लाइनों में मिल जाएगी. पैराफ्रेज की फर्स्ट 4 लाइंस 1 2 3 4 स्ट्रीम तक, अ सिंधी वुमन से लेके स्ट्रीम तक. और जो लास्ट 6 लाइंस हैं पोएम की, जो अगले स्टैंजा है उसकी 6 लाइनें, उनकी आप बिल्कुल पैराफ्रेज में, जहाँ पे स्ट्रीम पे पहले पैराफ्रेज की एक्सप्लेनेशन एंड होती है तो फिर शी इज पासिंग थ्रू स्टोन्स गार्बेज, यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट एंड तक. ये 4 लाइंस जो हैं, लास्ट 4 लाइंस, ये सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन में आएंगी. तो इस तरह आप इसी से इसकी एक्सप्लेनेशन भी निकाल सकते हैं. तो 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन. और एक्सप्लेनेशन पैराफ्रेज से ही आपको मिल जाएगा. फर्स्ट 4 लाइंस पहले स्टैंजा की और लास्ट 4 लाइंस दूसरे स्टैंजा की.